السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو رمضان کی نعمت پر، ہدایت کی نعمت پر، قرآن کی نعمت پر۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کو روزوں کی نعمت پر اپنے رب کی تعریف بیان کرنی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، برائیوں کے کفارے کا سبب ہے، اور درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اور انسان کی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے فائدے کی چیزوں کو سمجھتا ہو۔ ہم کب خوش ہوتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، اور جس نعمت کو ہم پہچان جاتے ہیں اس نعمت پر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو جو بندہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اس کے برعکس جو ناشکری کرتا ہے وہ حماقت کا ثبوت دیتا ہے۔ عمرو بن عبسہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تستقل الشمس فیبقى شیء من خلق اللہ الا سبح اللہ بحمدہ الا ما کان من الشیاطین واغبیاء بنی آدم۔ ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کوئی چیز باقی نہیں رہتی مگر یہ کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور حمد کے معنی میں شکر بھی آتا ہے، یعنی پوری مخلوق، ستارے، سیارے، یعنی یو نیم اٹ، ہر روز اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سوائے شیاطین کے اور بنو آدم میں سے غبی لوگوں کے، یعنی بے وقوف لوگوں کے، جن کی عقل کام نہیں کرتی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شکر ادا کرنا عقل مندی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر روز کرنا چاہیے۔ اور شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانے، ان کو صحیح استعمال کرے، اور اگر استعمال کرنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ توبہ کرے، بخشش مانگے۔ تو رمضان جو ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ یہ کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی بلیسنگ ہے۔ تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے شکر ادا کریں کہ یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاحزاب میں کہ والصائمین والصائمات، کہ جو روزہ دار مرد ہیں اور عورتیں، اس میں اور بھی ان کی صفات بیان کی گئی ہیں مومنوں کی، اور آخر میں ان سے کیا وعدہ کیا گیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ہماری رہنمائی کی کہ ہم روزہ رکھ سکیں، اللہ کی رحمت پا سکیں۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کے بے حد شکر گزار ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اس روزے کی برکت سے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ شخص جو رمضان پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو وہ بد نصیب ہے۔ گویا اس نے رمضان سے کچھ بھی نہیں پایا۔ اور بخشش مانگنے کا بہترین وقت سحری کا وقت ہے۔ عام دنوں میں لوگ نہیں اٹھتے اس وقت، لیکن رمضان میں تو اٹھنا ہی ہوتا ہے۔ تو اس وقت سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنی خاص بخشش بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، غلطیوں کا اعتراف کریں،
और रो कर अल्लाह से तौबा करें। आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने रोएं तो सही, रोना नहीं आता तो रोने की कोशिश करें, आपका दिल हल्का हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ, दिल के सारे बोझ आंसुओं के रास्ते निकल जाते हैं। अगर बंदों के सामने रोए ना तो परेशानी हो जाती है कि पता नहीं अभी हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन अगर अल्लाह के सामने रोते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला राजी भी होता है। और कहते हैं कि ये दुआ की कबूलियत की भी एक अलामत होती है कि इंसान दुआ मांगते हुए रो पड़े, उसके आंसू बह जाएं। और खास तौर पर माजी के वो गुनाह जो हमें हॉन्ट करते रहते हैं, हमारे अंदर गिल्ट पैदा करते हैं, उन पर खुसूसी तौर पर बख्शिश मांगे। घर वालों को भी याद दहानी कराएं। और दिन के वक्त भी, यानी सिर्फ रमजान की रात में नहीं, दिन के वक्त भी 70 से 100 बार कम से कम जरूर इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आज हम आगाज करेंगे आयत नंबर 31 सूरत यूनुस से। अपनी नीयत की तजदीद कर लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस कुरान के जरिए हिदायत, नसीहत, अपनी रहमत, बरकत और शिफा से नवाजे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को हर किस्म के कीने और मुनाफिकत से पाक कर दे और हमें दुनिया में भी नेक लोगों का साथ अता फरमाए और आखिरत में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें बगैर हिसाब किताब के बख्श दे और बगैर सवाल जवाब के जन्नत में दाखिल कर दे। तो आइए तिलावत सुनते हैं आयत नंबर 31 से। कुल मन यर्ज़ुक़ुकुम मिनस्समाइ वल अर्दि अम्मन यमलिकुस्समअ वल अबसार वमन युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति वयुख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य वमन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलून अल्लाह फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़्क़ फ़माज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला अद्दलाल फ़अन्ना तुस्रफ़ून कज़ालिक हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल लज़ीन फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين। कह दीजिए वो कौन है जो तुम्हें आसमान और जमीन से रिस्क देता है? कौन है? अल्लाह। या वो कौन है जो कानों और आंखों का मालिक है?
کون ہے؟ اللہ. اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اللہ. اور وہ کون ہے جو تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے کہ کون سا کام کب کیسے ہونا ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ. تو کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں کہ تم اس کو چھوڑ کر اوروں پر بھروسہ کرتے ہو، اوروں سے حاجتیں مانگتے ہو اور اپنی فریادیں کرتے ہو؟ تو یہ دراصل بت پرستی کی، شرک کی تردید میں دلائل دیے جا رہے ہیں. مشرکین مکہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں. وہ بتوں اور بزرگوں وغیرہ کو اللہ کی قربت کا وسیلہ سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے. تو ان کے ذہن کو کھولنے کے لیے، ان کو جگانے کے لیے ان کو ایک طرح سے چیلنج کیا گیا کہ سوچو تو صحیح، غور تو کرو کہ یہ سارے کام کون کر رہا ہے. کیا تمہارے معبود کر رہے ہیں جو خود ساختہ ہے تمہارے، یا پھر اللہ کر رہا ہے؟ تو اللہ کے کائنات کے نظام کو چلانے میں غور و فکر کریں. آپ دیکھیے کہ ہمیں ایک گھر کا انتظام کرنا ہوتا ہے تو کوئی مشکل پیش آتی، یعنی ایک خاتون خانہ ہوتی ہے، وہ مدبرۃ البیت ہوتی ہے نا، گھر کی تدبیر کرتی ہے. کتنی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی. آپ ان مشکلات کو یاد کریں اور اپنی محنت اور تھکاوٹ کو یاد کریں اور پھر غور کریں کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کے امور کو چلا رہا ہے، اور کوئی کام اسے دوسرے کام سے غافل بھی نہیں کرتا. ہم تو ایک کام میں لگتے ہیں تو دوسرا بھول جاتے ہیں. اور ہمارے گھر میں زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم نے کھلانا ہوتا ہے، پلانا ہوتا ہے، ان کی ضروریات کا اہتمام کرنا ہوتا ہے. اور اس میں سے بھی بہت سے ایڈلٹس ہوتے ہیں جو اپنی ٹیک کیئر خود ہی کر لیتے ہیں، پھر بھی ہمیں مشکل لگتا ہے. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیونٹی سے لے کر ایک ہاتھی کو اور ایک فضا میں اڑنے والے پرندوں کو اور سمندر کی بے پناہ مخلوق کو ہر روز رزق دیتا ہے اور ساری ضروریات پوری کرتا ہے. صرف کھانے کو نہیں دیتا، یہ بھی اس نے تدبیر کی ہے کہ کون کیا کھائے گا اور اس کے جسم کا کون سا حصہ کیسے بنے گا. یہ انتہائی باریک بینی کے ساتھ پوری پلاننگ ہے. تو یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، یعنی سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. وہی پیدا کرتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی غنی کرتا ہے، وہی محتاج کرتا ہے، وہی بلندیاں عطا کرتا ہے، وہی کچھ کو گرا دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، وہی لغزشوں کو معاف کرتا ہے، وہی مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور مقرر وقت پر تدبیر کو نافذ کرتا ہے جو اس کی تقدیر ہوتی ہے. یعنی تدبیر اس نے کی ہوئی ہے، ہر چیز کی پلاننگ ہوئی ہوئی ہے، نافذ کر رہا ہے ایز پر نیڈ، جہاں جہاں جس کی ضرورت ہے اور جب کرنا چاہیے، یہ بھی اس کا فیصلہ ہے. بس وہ اللہ ہی تمہارا حقیقی رب ہے. پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا رہ جاتا ہے؟ کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات ان لوگوں پر پوری ہو گئی جنہوں نے نافرمانی کی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ضدی اور ہٹ دھرم لوگ راہ راست پر کبھی نہیں آئیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگوں کے لیے اللہ کا یہ فیصلہ ہے، رب کی یہ بات پوری ہو گئی کہ انہیں جہنم میں ہی جانا ہے، تو پھر انسان عمل کیوں کرے؟ تو بات یہ کہ ہر انسان وہی عمل کرتا ہے جو اس کی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے اور اپنے اعمال ہی کی وجہ سے وہاں پہنچتا ہے. تو انسان کو ہر طرح کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے. کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہو پھر اسے دوبارہ پیدا کرتا ہو؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ نہیں. کہہ دیجئے اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا. تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ پھر تمہارا دماغ کیوں گھوم جاتا ہے کہ تم اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو؟ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف راہ دکھایا جائے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یعنی کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف راہ دکھائے؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، جو راہ دکھائے. کہہ دیجئے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. کیا بھلا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے زیادہ حقدار ہے کہ وہ پیروی کیا جائے یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا مگر یہ کہ وہ رہنمائی کیا جائے؟ پھر تمہیں کیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی اللہ کے سوا کون ہے جو حق کی طرف تمہاری رہنمائی کرے؟ وہ کیسے رہنمائی کرتا ہے؟ اپنے بیان کے ساتھ، ارشاد کے ساتھ، یا پھر الہام کے ساتھ، توفیق کے ساتھ، دلیلوں نشانیوں کے ساتھ. سب سے سیدھے رستے پر چلنے میں وہ مدد دیتا ہے. تو وہ معبود نہ جو خود ہدایت پاتا ہے نہ کسی کو راہ دکھا سکتا ہے جب تک کہ اسے خود ہدایت نہ دی جائے. وہ تمہیں کیسے راستہ دکھا سکتا ہے؟
تو تمہارے یہ شریک خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی خود بھی ان کو کچھ نہیں پتا کیا کرنا ہے، اور صرف اسی وقت انہیں پتا چلتا ہے جب کوئی اور انہیں ہدایت دے. تو جو خود ہدایت کا محتاج ہے وہ کسی کو کیا ہدایت دے گا؟ تو تم کیسے فیصلے کر رہے ہو کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو عبادت کے لائق مانتے ہو، حالانکہ دلائل واضح ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں اپنی وحدانیت کو بھرپور طریقے سے واضح کر رہے ہیں اور مشرکین سے سوال کر رہے ہیں کہ تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کون ہے جو تمہاری حق کی طرف رہنمائی کرے. یہ ایک چیلنج ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن بتوں، جھوٹے معبودوں یا کسی بھی مخلوق کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، وہ تمہیں سیدھا راستہ کیسے دکھا سکتے ہیں، تمہیں حق اور سچائی کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اسی کی ہدایت کامل ہے. وہ وحی کے ذریعے ہدایت دیتا ہے جیسے قرآن مجید ہے، عقل اور فطرت کے ذریعے نشانیاں دکھاتا ہے، پھر دلوں میں الہام اور توفیق ڈال کر راستہ دکھاتا ہے. اور پھر اس کے برعکس جھوٹے معبود جو ہیں وہ تو خود اپنے بھی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عقل کو جھنجھوڑ کے فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم یہ کیسے فیصلے کر رہے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت زبردست ڈانٹ ہے کہ تمہارے پاس دلیل، عقل اور قرآن کی روشن ہدایت موجود ہے، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا رہے ہو. یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے کہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کی جائے. تو ہدایت کا واحد سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. غیر اللہ کی عبادت بے مقصد، بے معنی ہے، کیونکہ وہ خود بھی بے بس ہیں. ہماری عقل، وحی اور فطرت سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوائے عبادت کے کوئی لائق نہیں، اور حقیقی کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اپنی توحید کو پختہ کر لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں بھی توحید کا ذکر کیا ہے وہاں تخلیق کا اور ہدایت کا بھی ذکر ہے. جیسے الذی خلقنی فہو یہدینی، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. تو حق کی طرف توجہ دلانے کے لیے دو طرح سوال کیا ہے. ایک یہ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، دوسرا یہ کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو. اور ان کی اکثریت صرف گمان ہی کی پیروی کر رہی ہے. بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا. بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے جو یہ کر رہے ہیں. گمان سے مراد بے بنیاد باتیں جو محض وہم اور خیال پر مبنی ہوں، جن کے پیچھے کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہ ہو. تو انسانوں کے وضع کردہ جو قوانین ہوتے ہیں ان کی بنیاد ظن پر ہوتی ہے، گمان پر ہوتی ہے، اور بعض اوقات بے بنیاد وہم اور خیال پر ہوتی ہے. اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے اِن یتبعون الا الظن. تو تمام مشرکین جو ہیں وہ ظن ہی کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے خیال میں وہ کچھ کر سکتے ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، حالانکہ وہ خیال غلط ہے. اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اسے اللہ کے سوا خود سے گھڑ لیا جائے، لیکن یہ تو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے، اور رب العالمین کی طرف سے کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں. یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے، کہہ دیجئے تو تم اس کی مانند ایک صورت ہی لے آؤ اور اللہ کے سوا جس جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. تو بتانا کیا مقصود ہے کہ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی نہیں لا سکتا. اللہ کے کلام کے مقابلے میں کسی مخلوق کا کلام نہیں ٹھہر سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وہی ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت کے لیے اس نے کتاب بھیجی ہے، رسول بھیجے ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ نے بندوں کی تربیت کی ہے کیونکہ وہ رب ہے. تو ہمیں بھی اس بات پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن ہی ہدایت کا ذریعہ ہے. بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کا یہ اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکے تھے، حالانکہ ابھی ان کے پاس اس کی اصل حقیقت نہیں آئی تھی. اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے. تو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا. اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان نہ لانے والے دراصل فسادی ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے کسی حکم کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہی سب سے بڑی فساد کی جڑ ہے. اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے. ایک گھر کے اندر فساد کب ہوتا ہے؟ جب بچے ماں باپ کی بات نہیں مانتے.